اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ تاریخ طبری جلد اول کا ہم مطالعہ کر رہے تھے، تو آج کی جو ایپیسوڈ ہے اس میں ہم کس دن کیا چیز پیدا ہوئی، اس میں ہم منگل، بدھ، جمعرات اور جمعے کو کن کن چیزوں کی پیدائش ہوئی اس کا مطالعہ کریں گے۔ پہلے ہیں منگل اور بدھ۔ ابن عباس، ابن مسعود اور چند دیگر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے مروی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے زمین کے اندر پہاڑوں اور درختوں اور اس میں رہنے والوں کے لیے خوراک اور جو کچھ زمین کے لیے مناسب تھا، ان سب کو 2 دن یعنی منگل اور بدھ کے دن پیدا فرمایا۔ اس کا بیان قرآن کریم کی اس آیت میں ہے، آپ کہہ دیجئے کیا تم انکار کرتے ہو جس نے زمین کو 2 دن میں پیدا فرمایا اور تم شریک قرار دیتے ہو اس کے لیے، حالانکہ وہی رب العالمین ہے۔ اسی نے زمین کے اوپر پہاڑوں کو پیدا فرمایا اور اس میں برکتیں رکھی، اس میں لوگوں کی خوراک اور غذا حسب ضرورت پیدا فرمائی، اور یہ تمام عمل منگل کے دن ہوا۔ پوچھنے والوں کے لیے یہ بیان کافی ہے۔ ان حضرات کا بیان ہے کہ یہ تمام کام اسی طرح واقع ہوا جیسا کہ اس آیت میں بیان ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے پھر آسمان کی طرف توجہ فرمائی، وہ اس دن دھوئے کی شکل میں تھا، اور یہ دھواں اصل میں پانی کے سانس لینے کی وجہ سے ظاہر ہوا تھا۔ اس سے مراد پانی کے اندر سے بھاپ و بخارات کا اٹھنا ہے۔ اس دھوئے کو آسمان نے واحد میں تبدیل کیا اور اس کے ٹکڑے کر کے 7 آسمان 2 دن یعنی جمعرات و جمعے کو تخلیق فرمائے۔ عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے غذا و خوراک اور پہاڑوں کو منگل و بدھ کے دن پیدا فرمایا۔ ابن عباس سے مروی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پہاڑوں کو منگل کے دن پیدا فرمایا، اسی وجہ سے لوگ اس دن کو باری خیال کرتے ہیں۔ علامہ طبری فرماتے ہیں، اس باب میں سب سے صحیح روایت وہ ہے جو ابن عباس کے حوالے سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے پہاڑ اور اس کے منافع کو منگل کے دن اور درخت، پانی، شہر، آبادیاں، ویرانے بدھ کے دن پیدا فرمائے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے کی روایت میں اس طرح مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے پہاڑوں کو اتوار کے دن، درختوں کو پیر کے دن، مکروہ اور ناپسندیدہ چیزوں کو منگل کے دن اور نور کو بدھ کے دن پیدا فرمایا۔ لیکن پہلی روایت یعنی روایت ابن عباس رضی اللہ عنہ سنداً زیادہ صحیح اور اقرب الی الصواب ہے، اور علماء سلف کا بھی یہی خیال ہے۔ جمعرات، جمعہ اور جمعرات کے دن اللہ تعالیٰ نے 7 آسمان بنائے، حالانکہ اس سے پہلے وہ باہم جڑے ہوئے تھے، جیسا کہ ابن عباس، ابن مسعود اور چند دیگر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے ثم استوى إلى السماء وهي دخان، ہم سجدہ کی آیت نمبر 11 کی تفسیر میں منقول ہے کہ یہ دعا پانی کے سانس لینے کی وجہ سے ظاہر ہوا تھا۔ اس دعائیں کو اولاً آسمان واحد کی شکل میں بنایا، پھر اس کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے 7 آسمانوں کی موجودہ شکل میں ڈالا، اور یہ عمل جمعرات و جمعے کے دن ہوا۔ اور جمعے کا نام جمعہ اس لیے پڑا کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے آسمانوں اور زمینوں کو جمع فرمایا اور ان کی طرف وحی فرمائی، جیسا کہ قرآن کریم میں ہے، وَأَوْحَىٰ فِي كُلِّ سَمَاءٍ أَمْرَهَا، ہم نے ہر آسمان میں اپنے امر کی وحی فرمائی۔ اسی تفسیر میں مروی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر آسمان میں اس کی مخلوق یعنی فرشتے پیدا فرمائے۔ اس کے علاوہ سمندر، اولوں کے پہاڑ اور بہت سی چیزیں جو معلوم نہیں وہ پیدا فرمائی، اور آسمان دنیا کو ستاروں کے ساتھ زینت بخشی۔ ان ستاروں کو زینت کے ساتھ ساتھ شیاطین سے حفاظت کا ذریعہ بھی بنایا۔ پس جب اللہ تعالیٰ اپنی پسندیدہ چیزوں سے فارغ ہوئے تو اپنے بیان کے موافق عرش پر جلوہ افروز ہوئے۔ عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آسمانوں کو جمعرات و جمعے کے دن پیدا فرمایا، اور جمعے کی آخری ساعت میں فراغت ہوئی۔ اس ساعت میں آدم علیہ السلام کو بصفت عجلت پیدا فرمایا، پس یہی وہ ساعت ہے جس میں قیامت قائم ہوگی۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نہریں اور درخت بدھ کے دن پیدا فرمائے، پرندے، درندے، کیڑے مکوڑے جمعرات کے دن، اور انسان کو جمعے کے دن پیدا فرمایا۔ پس جمعے کے دن تمام چیزوں کی تخلیق سے فراغت ہوئی۔
علامہ طبری فرماتے ہیں کہ یہ قول جو ہم نے ما قبل میں ذکر کیا، یعنی اللہ تعالیٰ نے آسمانوں، ملائکہ اور آدم علیہ السلام کو جمعرات اور جمعے کے دن پیدا فرمایا، یہ ہمارے نزدیک بالکل صحیح ہے، اس لیے اس پر خبریں مرفوع وارد ہو چکی ہے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔